جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج مختصر سا پروگرام جو ہے وہ ہم اس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اور یورپ میں جنگ کے بادل جو ہیں وہ گھنے ہوتے جا رہے ہیں. جنگ تو پہلے ہی جاری ہے وہاں. 1 سال سے زیادہ ہو گیا اسرائیل کو حماس کے حملے کے جواب میں غزہ میں گھسے ہوئے، اور اب وہ لبنان میں بھی کارروائی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایران کے خلاف بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. یورپ میں یوکرین کی جنگ جو ہے وہ پھیلتی نظر آتی ہے. جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب جنگ شروع ہو جائے تو اس کی ڈائریکشن کو متعین کرنا ممکن نہیں رہتا. آپ کو دن بدن جو ہے اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور فیصلے کرنے ہوتے ہیں. پہلے مڈل ایسٹ کی بات کر لیتے ہیں. اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایران پر جوابی حملہ کرے گا. امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو روکنا چاہتی ہے کہ کم از کم الیکشن کی حد تک جو ہے، جب تک پریزیڈنٹ کی الیکشن نہ ہو جائیں، تو صرف 8-10 دن ہی رہ گئے ہیں، کہ الیکشن جب تک نہ ہو جائے تب تک آپ یہ کارروائی نہ کریں، کیونکہ الیکشن کے اس کا جو اثر ہے الیکشن پہ برا پڑ سکتا ہے اور جنگ پھیل سکتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امریکن ابھی جو ان کی خفیہ رپورٹ جو جاری ہوئی ہیں اس میں امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے، وہ نیتن یاہو کو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایران کی جو تیل کی تنصیبات ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، ان پہ حملہ مت کریں، اور ان کی جو اٹامک جو سائٹس ہیں ان پہ بھی حملہ مت کریں. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اگر تیل کی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے، تیل کی سپلائی میں خلل پڑتا ہے، تیل کی پرائسز بڑھتی ہیں، تو اکنامک ریکوری جو ہے اس کو بہت جھٹکا لگے گا، خود امریکہ میں بھی اور دنیا میں بھی، اور وہ سب کے لیے مصیبت بنے گی. پاکستان جیسے ممالک کے لیے وہ زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس وقت جو تھوڑا سا ایک بریدنگ سپیس ہے حکومت کے پاس پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ تیل کی پرائسز جو ہیں وہ کافی کم ہیں اور کم ہی ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجوہات ہیں مختلف، تاہم وہ کم پرائسز کی وجہ سے وہ عوام کو تھوڑا بہت ریلیف دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ جنگ ہوتی ہے، ایران پر حملہ کیا جاتا ہے اور پرائسز جو ہیں وہ ایک دم شوٹ اپ کر جاتی ہیں، تو پھر جو ہے ریسیشن کا جو ہے چانسز وہ بڑھ جائیں گے، انفلیشن بڑھے گا، اور باقی سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. تو امریکن گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ کی جائے. دوسرا مسئلہ جو ہے کہ اگر نیوکلیر سائٹس جو ہیں اس پہ اگر حملہ کرتے ہیں تو پھر جنگ کے پھیلنے کا بہت خطرہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کے خلاف کی بہت شدید کارروائی ہوتی ہے تو اس پر چین اور روس کیا وہ چپ بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایسا امکان تو نہیں ہے کہ وہ براہ راست جنگ میں کود پڑیں گے، لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے. تو اس لیے ان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. لیکن نیتن یاہو کی سروائیول اسی میں ہے کہ جنگ بڑھے اور جنگ کو بڑھایا جائے اور جوابی کارروائی کی جائے. تو اس لیے خطرہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد 10 دن کے بعد شاید ایران کے خلاف کارروائی کی جائے، اور کارروائی جب کی جائے گی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جس طرح غزہ میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں یہ تھا کہ بس ہم گئے اور ہم نے ان کی پٹائی کر کے اور اپنے ہوسٹیجز واپس لے کے ہم آ جائیں گے. وہ کوئی 2-4 دن کی بات ہے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اب تک نہ ہوسٹیجز ان کے جو یرغمالی ہیں نہ وہ واپس آئے ہیں، نہ جنگ بند ہوئی ہے. 42,000 لوگ سویلینز، جس میں اکثریت 60% عورتیں اور بچے ہیں، وہ مارے گئے ہیں. لیکن جنگ کا بھی ختم ہونے کوئی امکان نہیں، بلکہ جنگ پھیل رہی ہے. تو ایران پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو جنگ کے پھیلنے کے امکانات ہیں، اور اس کے اثرات بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یوکرین کا ہے.
یوکرین میں اب یہاں پر جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ روس کو جو ہے بڑی دقت ہو رہی ہے اپنے لوگوں کو جنگ میں بھیجنے کے لیے، ریکروٹ کرنے کے لیے. وہ جنگ لام بندی نہیں کرنا چاہتے کہ کمپلسری جو ہے لوگوں کو جنگ پہ بھیجا جائے، کیونکہ اس سے اور زیادہ گڑبڑ ہوگی. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نارتھ کوریا کے سپاہی جو ہیں، چند ہزار سپاہی جو ہیں، ان کو روس میں لایا گیا ہے، اور وہ اب کیا کردار ادا کریں گے، وہ فرنٹ لائن پہ جائیں گے، پیچھے کو رہیں گے، کیا کریں گے، لیکن یہ ایکسکیلیشن ہے، جنگ کے بڑھنے کی بات ہے. اور پوٹن نے کہا بھی ہے، اور یہ کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہے، ٹریٹی ہے نارتھ کوریا کے ساتھ، کہ ہم میوچول ڈیفنس ٹریٹی ہے کہ اگر ان پہ کوئی حملہ کرتا ہے یا ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ تو کافی عرصہ پہلے کا تھا، لیکن اس کی توثیق جو ہے وہ 2 دن پہلے جو روس کی پارلیمنٹ ہے اس نے کی ہے، ڈوما اسے کہتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ کارروائی دیکھنے کے بعد کی گئی ہے. اس کے برعکس یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا کے F-16 اور F-16 پائلٹس، ان کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ وہ رومانیہ میں موجود ہیں اور شاید ان کو روس کے خلاف استعمال کیا جائے. اگر یہ کارروائی ہوتی ہے، نارتھ کوریا ادھر سے آتا ہے، ساؤتھ کوریا کے ادھر سے آتے ہیں، تو جنگ پھر پھیلے گی. اور جنگ اگر مزید اس طرح پھیلتی ہے تو حالات اور خراب ہوں گے، معیشت خراب ہوگی، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حالات کس طرف ہو جائیں گے. اور جب یہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری ہو، عراق وار ہو، افغانستان ہو، جہاں بھی جنگ ہوتی ہے، وہ پاکستان جیسے جو ممالک ہیں جن کے معیشت بھی اتنی کم مضبوط نہیں ہوتی اور وہ اس میں کوئی فیصلہ کن کردار بھی ان جنگوں میں ادا نہیں کرتے، ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ لوگ تو پھر اپنا اسلحہ بیچ کے پیسے بنا لیتے ہیں اور جلدی ریکور بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو پاکستان جیسے ممالک ہیں ان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں اپنے جو ہے کنسرن شو کرنے چاہیے، بتانا چاہیے کہ خدا را جنگ نہ کرو، جنگ سے پیچھے ہٹو. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاکستانیوں کہنے سے یا پاکستانی کہنے سے جنگ رک جائے گی، لیکن ہمیں اپنی آواز اس پہ بلند کرنی چاہیے اور کہنی چاہیے یہ بات. بہت شکریہ، خدا حافظ.